الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے ریلیٹڈ یعنی نماز چھوڑنے کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکیاں، ان تمام واقعات کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا ہمیں خبردار فرمایا کہ اس کی رحمت ہے کہ اس کی رحمت بے حد وسیع ہے، لیکن اس کا عذاب بھی نہایت سخت اور دردناک ہے۔ انسان جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر آخرت کو بھلا دیتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب اس پر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ترجمہ کنز الایمان، بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، وہ ایسی آگ ہے جو ہزاروں سال بھڑکائی گئی اور آج تک جل رہی ہے۔ اس کا ایندھن ہم جیسے انسان ہوں گے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزاری، ذرا سوچیں قیامت کا دن انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک اور کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا۔ جہنمیوں کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا جس کا پھل جہنم کے اندھے اور زہریلے سانپوں کے سروں جیسا ہوگا، وہ بھوکے ہوں گے، مجبور ہو کر کھائیں گے اور ان کے پیٹ ٹوٹنے لگیں گے۔ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے اندرونی حصے کو کاٹ دے گا۔ قرآن کہتا ہے انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں کہ ایک لمحے کے لیے اگر ہمارا ہاتھ آگ سے چھو جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا رب صرف عذاب دینے والا نہیں ہے بلکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے وہ قرآن پاک میں بار بار توبہ کی دعوت دیتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ کر دیتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، ظلم اور حرام مال سے دور رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ لیکن جو غفلت میں ڈوب گئے، اللہ کو بھول گئے، ان کے لیے اللہ کا عذاب جو نہ ختم ہوگا اور نہ ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا، وہ دن سب دنوں کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اس دن زمین اور آسمان کی حقیقت بدل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے اور سورج قریب آ جائے گا۔ زمین اپنے اندر کے سارے خزانے اور مردے نکال دے گی، سمندر آگ بن جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ سوچئے اس دن نہ زمین سہارا دے گی نہ آسمان، ہر طرف خوف ہی خوف ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور اولاد سے بھی۔ پھر لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال نامہ ملے گا، نیککاروں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فاجر و بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ خوش ہوگا اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی گھسیٹتا
ہوا اور کوئی جہنم میں گر جائے گا۔ اہل ایمان کو جنت ملے گی اور جہاں راحت ہی راحت ہوگی، لیکن گناہ گار، کافر اور نافرمان جہنم کے دردناک عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، لیکن جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان عذابوں کا ذکر ہے تاکہ انسان ڈرے، سنبھل جائے اور توبہ کر لے۔ قوم نوح نے اللہ کی نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ نے ایک طوفان بھیجا جو پوری زمین پر چھا گیا، پہاڑ جیسی لہریں اٹھیں اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ قوم عاد نے غرور کیا، طاقت پر گھمنڈ کیا، اللہ نے ان پر زوردار اور تیز ہوائیں بھیجیں جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ آخرکار وہ بڑے بڑے مضبوط لوگ کٹے ہوئے درختوں کی طرح گر کر مر گئے۔ قوم سمود نے اونٹی کو قتل کیا اور اللہ کی نشانی کا انکار کیا تو ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں مر کر گر گئے۔ فرعون پر اللہ کا عذاب۔ فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے، ٹڈیاں، کمل، خون، مینڈک اور آخرکار فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے کہ اگر ایمان اور اعمال ٹھیک ہوں گے تو قبر کشادہ اور روشن ہوگی، ورنہ قبر تنگ ہو جائے گی، اندھیری ہو جائے گی اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کا عذاب، سورج قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اعمال کے مطابق کوئی پل صراط سے گزرے گا اور کوئی جہنم میں گر جائے گا۔ نافرمانوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے جسم کو کاٹ ڈالے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ جہنمیوں کے جسم بار بار جلیں گے اور وہ دوبارہ بنا دیے جائیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ان کے اوپر لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، نماز دین کا ستون ہے، ایمان کا زیور ہے اور مسلمان کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غفلت نماز ہی کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں یا صرف جمعہ اور عید پر ہی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز چھوڑ دینا صرف ایک چھوٹا سا گناہ نہیں بلکہ ایک عظیم جرم ہے جس کا انجام نہایت ہولناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا کافر کے قریب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ دل سخت ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان گناہوں میں پھنس جاتا ہے، زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ قبر کا عذاب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے اور اگر نماز خراب ہوگی تو باقی سب اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا عذاب کوئی معمولی بات نہیں۔ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج ہی ہم توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، حرام سے بچیں، والدین کا ادب کریں اور نیک اعمال کریں تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے گا اور جنت عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔